میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ دوستو، ابھی آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے جو اہل حدیث عالم شیخ عبد الرحمن سلفی کا ہے، اور وہ اپنے لوگوں میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یعنی علماء کرام اہل حدیث کے بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں کہ اہل حدیث لوگ اب زیادہ تقلید کر رہے ہیں، اور تقلید کا ضد جو ہے وہ اجتہاد ہے، یعنی جو جیسے سلف نے کہا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور دیگر ائمہ نے بھی، کہ مسلمان یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، یا تو خود سے پیدائش سے لے کر کے موت تک، اور استنجا کرنے سے لے کر کے حکومت کرنے تک کے تمام مسئلوں کو کتاب و سنت سے حل کر لے گا، یا حل کرنے والے کے پیچھے چلے گا۔ تو جو حل کرے گا وہ مجتہد کہلاوے گا، اور جو حل کرنے والے کے پیچھے چلے گا وہ مقلد کہلائے گا۔ تو یہ دو حال سے کوئی خالی نہیں ہو سکتا، اور یہی کام چل رہا ہے۔ ہم لوگ جو حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی اہل سنت والجماعت کے چار بڑے مکتب فکر ہیں، مذاہب ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک نئی آواز چلی کہ بھئی ہم کو کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے چلنے کی، ہم اپنا کام اپنے سے کریں گے، ان کے پاس علم تو ہے نہیں۔ تو ہو یہ رہا کہ ایسے بڑے مکاتب فکر کو چھوڑ کر کے، جن کے مسائل مستنبط ہیں، مدلل ہیں، ان کو چھوڑ کر کے یہ چونی کے اپنے گلی محلے کے علماء کی تقلید، اندھی پیروی کر رہے، وہ جو سمجھا دے رہے وہی اسی کے پیچھے چل رہے۔ انہی باتوں کی وضاحت آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، اور یہ عبرت کا مقام ہے ایسے لوگوں کو جو اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر کے فرقہ ضالہ غیر مقلدین میں شامل ہو گئے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں۔ ان کے علماء کرام خود جو ہے اس بات کے معترف ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا تو آپ مجتہد ہوں گے یا مقلد ہوں گے۔ یہی ساری باتیں آپ کے سامنے ابھی اس ویڈیو میں آئیں گی، ان کی زبان سے سنیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنے دوستوں تک ان ویڈیو کو پہنچائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس کے سے بڑا تجربہ بھی کیا ہے، ہمارے سلفی علماء جو ہیں ان کا فقہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، تو نہیں، لیکن انہوں نے اب ماشاءاللہ وہ درر البہیہ اور روضۃ الندیہ وغیرہ جو ہے اس کے بعد بڑا کچھ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو تقلید جو ہے وہ اہل حدیث میں بھی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ فقیہ ہے، ان میں تو دڑے بن گئے ہیں، اور ہر دڑا جو ہے وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا ہوا ہے، کیونکہ علماء کا احترام پایا نہیں جاتا، اس لیے ہر ایک آدمی مفتی بنا ہوا ہے، اور کتاب و سنت کا پتہ ہی نہیں کہ کتاب و سنت کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تقلید کا علاج جو ہے وہ اجتہاد میں ہے، تقلید کا علاج جو ہے وہ دھڑے بندی میں نہیں ہے، شخصیت پرستی میں نہیں ہے۔ ہم نے شخصیت پرستی اختیار کر لی اور دھڑے فرقہ بن گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تقلید کا علاج جو ہے وہ اجتہاد میں ہے، اس کو ذرا کھول دیں گے۔ نہیں، تقلید کا الٹ ہے کیا؟ نہیں، اس لیے سارے حدیث تو مجتہد بن گئے ہیں۔ نہیں، آپ کو بتاؤں، دیکھیے مجتہد کی وہ اصطلاح جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ سوال اصل یہ پیدا ہوگا کہ کیا کسی کی بات سن کر اس پر عمل کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ ورنہ وہ تو یہ رہا۔ دیکھو میں بتاؤں، تمام سید نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق حسن، شوکانی وغیرہ جو خود تقلید کے مخالف ہیں، وہ تمام جو ہے وہ اس کو تقلید کہتے ہیں، لیکن فلانی نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ اتباع ہے۔ یہ اصل میں الفاظ کا صرف فرق ہے، احتیاط کی صورت ہے۔ اقاض و ہمم اولی الابصار جو کتاب ہے نا فلانی کی، اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں تقلید کے لفظ سے یہ بچنے کی شکل ہے، آپ بچنے کی۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ ویسے اگر آپ کہیں تو کوئی آدمی بھی جو ہے وہ، مثلا آپ مجھ سے، آپ نے شاید چند روز پہلے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، آپ تھے یا کوئی اور تھا، اس نے کہا جی مجھے یہ، ہاں جی آپ نے پوچھا تھا، آپ نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا ٹیلی فون پر، آپ نے مسئلہ پوچھا، میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ نے دلیل کوئی نہیں پوچھی، آپ نے میری کیا تقلید کی تھی؟ نہیں، تقلید بھی ہے اصل میں، یہ لفظ کا یہ ایسے خام خواہ، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ سے میں نے بات پوچھی، نما شفاء علی کے سوال میں کیا ہے؟ نہیں، دوسرا مسئلہ سر یہ ہے کہ
آپ کے زیادہ جو سائے ہوتے ہیں ان کو تو دلیل سمجھائیں بھی تو سمجھ نہیں آ سکتی ہے جا ان کی استطاعت ہی نہیں ہے دلیل سمجھ. دیکھیے ان کو تو انداز ہے پتہ نہیں کہ دلیل ہوتی کیسے ہے. دلیل بتائیں گے تو وہ اور الجھ جاتے ہیں. جا اچھا ابن اعظم نے جو تقلید کا شدید دشمن ہے اس نے کہا ہے کہ جو ایک آدمی بالکل ان پڑھ ہے اس کے لیے یہ بھی جو ہے وہ تحقیق ہے کہ وہ عالم کی بات کو صرف سمجھ لے کہ عالم کیا کیا رہا ہے. حالانکہ یہ تقلید ہے ہی نہیں. یعنی ہاں جی آپ کو یہ بتاؤں کہ عام آدمی تو بات کو نہیں سمجھتا. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے یہ سوال پیدا ہوا اپنا صبر السلام پڑھاتے ہوئے کہ اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ یہ جو اذان دیتا ہے کوئی آدمی تو اذان دینے کے بعد اس کی جو ہے وہ دوسرے لوگ بات مان لیتے ہیں اور نماز کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس میں تقلید کی دلیل موجود ہے. تو میں نے اپنے بزرگ جو محدث روپڑی تھے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ تقلید کی یہ دلیل جو کہہ رہا ہے سامانی یہ تقلید اس میں تقلید کی دلیل ہے. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں تقلید ہوتی ہے اجتہاد کے اندر. روایت کیا خبر میں یہ خبر ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے کہ ابھی اب ٹائم ہو گیا. تو اصل میں بات یہ استاد کے پاس بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں نا تو اس لیے تقلید کا حل بھی اجتہاد میں ہے. ہمارے اہل حدیثوں کو جو ہے وہ اجتہاد کی محنت کرنی چاہیے. عالم کی باتیں مانتے ہیں تو اسے تقلید نہیں کو مجتہد نہیں ہوتا. جی اس لیے فسالوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون دو جگہ آیا ہے. ایک جگہ پر بالبینات والزبر نہیں ہے سورۃ انبیاء میں. انما شفاء یہ سوال میں کیا ہے کیا مطلب ہے کہ نہیں اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں چاہتا ہوں کم از کم اہل حدیثوں میں جو افراد تفریق پیدا ہو رہا ہے نا اور فرقہ بندی جو شدید ہو رہی ہے اصل میں فرقہ بندی جو ہے یہ صرف شخصیت پرستی اور یا یہ اپنے دھڑے کی. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت